بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کچھ بات کرتے ہیں خواب کے بارے میں۔ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی نبوت تو ختم ہو چکی ہے، لیکن نبوت کا ایک حصہ ہے خوشخبریاں جو اہل ایمان کو ملا کرتی ہیں، اور یہ خوشخبریاں تا قیامت جاری رہیں گی، اور اسی کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا۔ اور اسی طرح خواب اچھے بھی آ جاتے ہیں، خواب برے بھی آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یا تو خوشخبریاں ہوں گی، یا خیالی باتیں ہوں گی، اور یا پھر شیطان کی طرف سے ڈرانا ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دعائیں کیا کرتی تھیں کہ یا اللہ مجھے خواب دکھا دیجئے جو سچا ہو، جھوٹا نہ ہو، نفع دینے والا ہو، نقصان دینے والا نہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہے بھی خواب کی دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں آتا ہے، فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا کرتے تھے بھئی کوئی خواب دیکھا ہو تو بتائیے، اور پھر اس کی بہت اچھی تعبیر دیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بھی بڑا دل کیا کہ یا اللہ مجھے بھی کوئی خواب آئے، میں بھی اللہ کے نبی سے بات کروں، ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کروں۔ تو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر، رات میں سویا تو کہا یا اللہ مجھے بھی کوئی اچھا سا خواب دکھا دیجئے، میں بھی اللہ کے نبی سے صبح جا کے بات کروں گا، انہیں بتاؤں گا۔ تو اس رات ہی اللہ نے مجھے خواب دکھایا۔ تو صحابہ اس کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے۔ اب خواب اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلم شریف کی روایت آ رہی ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں کہ جب اچھا خواب آئے تو الحمدللہ کہا کرو، برا خواب آئے تو 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یا ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اعوذ باللہ پڑھ لیا، اللہ پاک خواب میں ہونے والے جو نقصانات ہیں ان سے بچا کے رکھیں گے۔ تو اس لیے اس کی فکر نہیں کیا کریں کہ خواب برے کیوں آتے ہیں۔ اور ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کوئی خواب دیکھتا ہوں بعض اوقات تو میں بیمار پڑ جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، تو پھر آپ کو خواب نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور بعض لوگوں کو بڑے اچھے خواب آ جاتے ہیں، بزرگ خواب میں تشریف لاتے ہیں، بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن خرابی کہاں پہ ہوتی ہے؟ وہ خود بڑے زندگی میں بزرگ بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بھئی یہ غلط بات ہے۔ اگر آپ کو خواب میں کسی بزرگ کی زیارت ہو جاتی ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ فخر کرنا شروع ہو گئے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ پاک تو فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بندہ خواب میں دیکھے کہ میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوں، تو اس کے بعد وہ پکا ہی ہو جائے میں نے بھی وہیں جا کے بیٹھنا ہے، میری تو سیٹ ہی وہی ہے۔ ایسا نہیں ہوا کرتا۔ اگر اللہ دکھا دیتے ہیں تو شکر ادا کیجئے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ خواب کی تعبیر کس سے حاصل کریں؟ جس کو اللہ نے دین کا علم دیا ہو اور جو مخلص بھی ہو، سمجھ رکھتا ہو۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس بندے کو خواب بتائیں گے، اگر اس نے تعبیر دے دی تو جو بندہ پہلی تعبیر دے گا وہی نافذ ہو جائے گی، وہی واقع ہو جائے گی۔ اس لیے بڑی احتیاط کیجئے کہ خام خواہ میں کسی کو خواب مت سنانے بیٹھ جایا کریں۔ اور بعض لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہر محفل میں بیٹھ کے بتانا جی مجھے تو زیارت ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد آپ بھول جائیے کبھی زیارت ہوگی، کیونکہ آپ نے اس زیارت کو یہ کام بنا لیا کہ میں لوگوں کو بتا بتا کے اپنی نیک نامی میں اضافہ کروں، اور لوگوں کو پتہ چلے میں بڑا نیک اور متقی انسان ہوں۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کیوں اپنی پاکیاں بڑھا بڑھا کے بیان کرتے ہو؟ تم جتنے پاک ہو تیرا رب خوب جانتا ہے۔ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا کہ لوگوں کے سامنے جی میں نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا، اب سارے لوگ بڑے اچھا پھر کیا ہوا، کیسے ہوا؟ ایسے لوگوں کو زیارت بند ہو جاتی ہے۔ اور یہ خواب ایسا عجیب و غریب علم ہے
جو اسلام والوں کو دیا گیا، مسلمانوں کو، اہل اسلام کو دیا گیا، غیر مسلم اس سے محروم ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد تھے حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو بڑا ہی زیادہ اس علم سے نوازا تھا، عجیب و غریب۔ ایک دفعہ ایک آدمی ان کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انڈے کی زردی پھینک رہا ہوں، سفیدی کھا رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا پولیس کو فون کرو، آ گئی۔ کیا مسئلہ ہے حضرت؟ اس بندے کو گرفتار کرو۔ وہ کہنے لگے جی ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے یہ کفن چور ہے، اس نے مجھے ابھی خواب سنایا ہے کہ میں زردی چھوڑتا ہوں اور سفیدی کھا لیتا ہوں۔ وہ بندے کو پوچھا بھی تم یہی کام کرتے ہو؟ کہتا ہے جی خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، میں آئندہ سے نہیں کروں گا، میں تو یہی کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے ایسا علم دیا، ایسا علم دیا۔ اور حضرت کی ایک کتاب ہے تعبیر الرؤیا، اس میں ایک اور واقعہ لکھا، ایک آدمی آئے اور حضرت سے آ کے تعبیر پوچھی، خواب کی تعبیر حضرت دانیال علیہ السلام سے پوچھی گئی کہ حضرت میں دیکھ رہا ہوں کہ میری لیفٹ والی آنکھ رائٹ والی آنکھ کو کسنگ کر رہی ہے، کس کر رہی ہے، مجھے اس کی تعبیر بتائیے۔ تو حضرت نے فرمایا اپنے ہمسایوں کی خواتین کے ساتھ بددیانتی کرنا چھوڑ دو، تم نے ان پہ آنکھ رکھی ہوئی ہے اور آنکھ سے خیانت کرتے ہو۔ تو قرآن کی آیت ہے یعلم خائنۃ الاعین، جو آنکھوں سے خیانت کرتا ہے تیرا رب اسے بھی جانتا ہے، تو لہٰذا آنکھوں کی خیانت کو بند کرو۔ اس نے فوراً توبہ کی کہ جی میں آنکھوں کی خیانت کو بند کرتا ہوں، آئندہ سے میں اس کام کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ تو یہ خواب کی تعبیر اسلام کے اندر بڑی عجیب و غریب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اپنے جو آپ کے علاقوں کے، محلے کے یا قریبی امام مسجد ہوں جن کو اللہ نے علم دیا ہو، یہ ان سے پوچھیں۔ ہمارے سے بعض ساتھی اب پوچھنا شروع کر دیں گے تو مجھے اچھی خاصی حقیقت کی دنیا سے خوابوں کی دنیا میں لے جائیں گے، اس لیے خوابوں کی دنیا سے باہر آئیں۔ اور بعض لوگوں کو اتنے خواب آتے ہیں کہ ہر وقت امام صاحب کا سر کھاتے رہتے ہیں۔ بھائی کوئی ایسے مسائل پوچھ لیجئے جو آپ کو ضرورت کے وقت کام آئیں۔ خواب سنا سنا کے امام صاحب کا بیڑا غرق بھی کیا ہوتا ہے، اپنا بھی کیا ہوتا ہے۔ آ ہی گئے ہیں تو اس میں بڑوں کا کیا قصور ہے؟ اور ضروری نہیں ہوتا ہر خواب کی تعبیر پوچھنا۔ خلاصہ بتا رہا ہوں، جب کچھ نہ سمجھ آ رہا ہو تو ایک دعا ضرور کر لیا کریں، یا اللہ اس خواب میں جو بھلائیاں ہیں وہ نصیب فرما دے، اور اس خواب میں جو ہمارے لیے نقصانات ہیں ان سے محفوظ فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔